أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سورہ حدید کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے ہم نے اپنے فرستادی بھیجے، بلکہ ہم نے اپنا فرستادہ بنایا اور ان کو واضح نشانیاں دی، گائیڈ لائنس، ڈیٹیل ڈسکرپشنس، اور ہم نے اس کے ساتھ ان کو ترازو اتارا، اس لیے تاکہ لوگ یہیں انصاف پر کھائیں۔ آج جو آڈینس ہیں تو اس کو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں جس کنٹینٹ کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا شاید وہ آپ کے لیے کچھ زیادہ دقیق اور کچھ زیادہ ڈینس وہ موضوع ہو جائے گا۔ تو میں اس ٹاپک کو بہت ہی ہلکے پھلکے کور کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ یہ جو موضوع ہے اس موضوع کے ڈائمینشنز ملٹی ڈائمینشنز ہیں۔ اس میں جب گفتگو ہوتی اور جو گفتگو ہونی چاہیے تو اس میں اس پہلو کو، غلبہ دین کے پہلو کو، اقامت دین کے پہلو کو، اظہار دین حضرت دین کلہی کے پہلو کو، شہادت حق کے پہلو کو، اور حکومت الہیہ کے پہلو کو، بیدار کلمۃ اللہ کے پہلو کو، قرآن کریم میں تمام اصلاحیں آئی ہیں اسی کے لیے اس پہلو کو بیان کرنا تھا، اور اس کے جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے تھے، لیکن یہ دلائل قرآن کریم کے جہاں سے ہمیں ریفر کرنا تھا اور جہاں احادیث سے اور ملک حالات کے مطابق میں اس کو کمپیٹیبل بنانا تھا تو کمپیٹیبل نہیں بن پائے گا جو آڈینس کی جو مینٹل حیثیت ہے۔ اس لیے میں اسی ٹاپک کو کسی اور طرح سے کور کروں گا تاکہ کچھ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن تو اتارا، کہا گیا کہ ہم نے قرآن اتارا، ہم نے بینات، ہم نے گائیڈ لائنس دی ہیں، قرآن کا لفظ نہیں آیا وہاں پر، قرآن کے بعد میں آیا۔ ہم نے اپنے رسول بھیجے اور رسولوں کو ایسے ہی نہیں بھیجا، بلکہ رسولوں کو یہ دے کے بھیج دیا کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے اور دنیا میں کیا راستہ ہے، دنیا کی کیا گائیڈ لائن ہے، دنیا کا نظام کیسا ہوگا، دنیا میں کیسے رہیں گے، دنیا کا پورا معاشرہ کیسا ہوگا، اس کی سماج کیسا ہوگا، اس کا تمدن کیسا ہوگا، اس کی تہذیب کیسے ہوگی، ہم نہیں بتایا۔ تمام انبیاء پہ کتابیں آئیں، ان کے پاس گائیڈ لائنس آئیں، جس نبی کے پاس کتاب نہیں آئی اس کے لیے دوسری کتاب جو اس سے پہلے آتی تھی وہ اس کی بنیاد ہوا کرتی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل اتری نا تو اس انجیل میں قانون نہیں ہے، یعنی عیسائی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے عددی اعتبار سے۔ یہ الگ بات ہے وہ پریکٹسنگ عیسائی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے وہ پریکٹسنگ عیسائی نہیں ہے، لیکن کہ بھارت تعداد تو ان کی زیادہ ہے نا، تعداد تو ان کی زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے، وہ پریکٹسنگ نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ سن کے حیرت ہوگی کہ عیسائیت میں کوئی قانون نہیں ہے، اس لیے انہوں نے عیسائیت بنا دی، ان کا جو قانون تھا وہ توریت تھا، اور توریت سے انہوں نے یہ پروگرامانی کی اور سینٹ پال نے ایک مذہب پیش کر دیا، اور اس مذہب کو جب پیش کیا تو ظاہر ہے ان کے پاس جب انجیل میں کچھ نہیں تھا، انجیل میں تو موبائل ہیں، نصیحتیں ہیں، لوگوں کو جھجوڑا گیا ہے، اس میں قانون نہیں ہے، قانون تو توریت میں تھا، بائبل کی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں وہ قانون تھا۔ تو کیا ہوا، اس کی بنیاد پہ وہ بھٹک کر کوئی چیز انہوں نے جوگیوں سے لے لی، کوئی چیز جو ہے انہوں نے فرعونوں سے لے لی، کوئی چیز ہندوستان کی جو رہنوں سے لے لی، کوئی چیزیں جو ہے انہوں نے بدھ مت سے لے لی، کچھ چیزیں جین مت سے لے لی، سب کیا ہے انہوں نے، اور کچھ چیزیں جو اپنے یہاں رکھی اور کہاں سے کہاں وہ پہنچ گئے۔ اسی لیے جو سائنٹسٹ سب سے زیادہ جو زہر جنہوں نے پیا ہے سائنٹسٹ نے، سقراط ہو، سیکریٹیز ہو، افلاط ہو، تمام لوگ جنہوں نے، یعنی کہ اب نیوٹن وغیرہ اور جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ سلوک میں ہیں اور چیزیں سلوک ہیں، جب یہ سائنس پہ جاتے تھے تو ظاہر ہے بائبل میں یہ سب چیزیں تھی نہیں، بائبل کا پورا کتاب ہے، اگر آج پڑھیں گے تو لگتا ہی نہیں کہ دنیا کی جو کوئی رہنمائی ہے اس میں تو صرف لوگوں کی جو رہنمائی ہے، معنی میں کہ لوگ نصیحت ہیں، تو ظاہر ہے وہ کتاب تو اس میں گائیڈ لائنس ان کے پاس توریت تھی۔
لیکن یہ بتا دیا گیا تھا توریت میں کہ ایک بعد ایک نبی آئے گا جو نبی قیامت تک کے لیے ہوگا، اس کے پاس مکمل گائیڈ لائن ہوگی، وہ فائنل گائیڈ لائن ہوگی، وہ فائنل میسنجر ہوگا، وہ قرآن ہے۔ تو ان کے پاس بینات تھی، قرآن آیا، کہا کہ ہم نے قرآن اتارا۔ اب اس قرآن کو اگر آپ جزدانوں میں اور طرح طرح کے سونوں میں اور اونچی جگہوں میں آپ رکھ دیں تو یہ کیا آپ کے لیے رہنمائی کرے گا؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طرح ترازو اگر آپ کے پاس ہے، اس ترازو کو آپ کہیں اور جگہ لگا کے رکھتے ہیں اور وہ ترازو ہو، اور وہ بلکہ باقاعدہ جو آپ ترازو ہوتے ہیں دنیا میں رکھے ہوتے ہیں، جب خاص طور سے جو یونیورسٹی آف جسٹس ہوتی ہے نا، عدالتیں جو ہوتی ہیں، جب وہاں جب رکھے ہوتے ہیں تو وہاں ترازو بنائے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر انصاف نہیں کرو گے تو اس ترازو کا فائدہ کیا؟ کہا کہ ہم نے ترازو بھی دیا اور ہم نے کتابیں بھی دی تاکہ لوگ تمام جو ہے یہ انصاف پیدا۔ اب انصاف کے سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ انصاف دنیا اور آخرت دونوں کا انصاف ہے۔ مثال کے طور پر معاشرتی انصاف ہے، سماجی انصاف ہے، معاشی انصاف ہے، قانونی انصاف ہے، مذہبی انصاف ہے، اور معاشرتی انصاف میں تمام چیزیں۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کے پاس آئے، ازواج مطہرات کے پاس، اور آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے قسم کا معمول کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ یہ کرتے ہیں، آپ کی زندگی کے 3 حصے ہیں، آپ ایک حصہ عام انسانوں کو دیتے ہیں، ایک حصہ آپ جو ہے عبادت کرتے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے آپ گھر والوں کو دیتے ہیں۔ تو ان کو تو لگا کہ یہ تو بہت کم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ان کو تو ہر وقت عبادت کرنی چاہیے، ہر وقت نماز پڑھنا چاہیے، ہر وقت جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے، یہ تو بہت کم لگا ان کو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے ہمارا کیا مقابلہ، اللہ کے رسول سے ہمارا کیا مقابلہ؟ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں تو کبھی یہ کام نہیں کروں گا، اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ خطبہ بھی دیا، ان کو بلایا بھی اور ان کی سرزنش بھی کی۔ اما واللہ انی لاتقاکم للہ واخشاکم لہ فانی اصوم وافطر وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اے لوگو تم میرا مقابلہ کرتے ہو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے کا، لیکن مجھے دیکھو میں روزے رکھتا ہوں، ہمیشہ نہیں رکھتا، جب روزے کا وقت ہوتا ہے جب روزے رکھتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، اور جو میری سنت سے اراض کرے گا اس میں سے نہیں ہوگا۔ ایک صحابی کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کی بیگم جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہیں، تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ تمہارے جو فلاں صحابی ہیں ان کو تمام چیزوں سے رغبت نہیں، آپ ان کو جھاڑا۔ ایک صحابی ہیں احمد سلمان فارسی، وہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ ابو دردہ کی بیوی، ابو دردہ وہی صحابی ہیں جو کہا کرتے تھے کہ لوگوں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ یہ جنت ایک اونچی پہاڑی پر واقع ہے اور اس تک دوست سے ڈرے ہوئے لوگ پہنچ نہیں سکتے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہلکا پھلکا جاؤں تاکہ وہاں تک پہنچ سکوں۔ وہی ابو دردہ تو پھر فرمایا کہ دیکھو اس طرح سے کہو ہر چیز کا اتنا جو بدن نے کہا، تمہارا بدن کا حق ہے، تمہارے بچوں کا حق ہے، اور تمہاری زندگی کا حق ہے۔ اسی لیے میں نے جو آپ کے سامنے بہت سے لوگ نہیں آئے تھے، اس لیے میں اس چیز کو پھر ایمفسائز کروں گا کہ دنیا کا سب سے مالدار انسان اگر کہا جا سکتا ہے اس جدیدی دور میں پیدا اگر ہوا، اور سب سے کامیاب انسان اپنے سب سے کامیاب انسان اگر کوئی اگر اس سینچری میں اگر کسی انسان کو اس دنیا کی لحاظ سے اگر کسی کو سرٹیفکیٹ دینا ہو تو بل گیٹ ہے، واقعی بل گیٹ ہے۔ جب اس نے چاہا وہ سب سے مالدار رہا، اور جب چاہا اس نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں دنیا کا سب سے مالدار بن کے دکھاؤں گا، بن گیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس شخص کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اگر کوئی ملک تشکیل دے تو اس کا 35واں ملک بنے گا۔ اپنی دولت کو وہ اگر تقسیم کر دے تب بھی $15 بھی اگر لوگوں کو دے دے تب بھی جو ہے $5 ملین اس کے پاس باقی رہے گی۔ یعنی یہ کہ اس کی دولت اگر وہ چاند پر لے جائے تو چاند پر
اس کا جو ڈالر ہے وہ چاند تک جانے کے لیے 17 مرتبہ جانا پڑے گا، 14 مرتبہ جانا پڑے گا، بعد میں کہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کی ناانصافی دیکھیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہ کر سکتا، اور اس نے کہا بھی کہ we were friendly but we were not friends۔ لیکن اس نے جو ہے ایک بات کہی، اس نے کہا انسان کی کامیابی کے لیے چند چیزیں بہت ضروری ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی لیکن انصاف نہیں ملے گا۔ انصاف کیا ہے؟ دنیا اور آخرت، جسے کہ ہم کہتے ہیں روحانیت اور مادیت کا توازن۔ اس نے کہا ثابت قدمی ہو، ڈٹرمنیشن، کمٹمنٹ۔ اس نے پھر کہا دوسری چیز یہ ہے کہ ویژن ہو، انسان ویژنری ہو، جو بات کہے آگے دیکھ کر چلے۔ اس نے کہا محنت کرے اور یہ کرتا رہے، یہ تمام چیزیں کہیں، لیکن اس نے یہ کہا کہ اللہ کے لیے کرے۔ اس نے ایک لفظ استعمال کیا اخلاص، اخلاص کا لفظ استعمال کیا پیورٹی آف فیتھ۔ اخلاص ہو لیکن اخلاص نیت کی بات نہیں کہی، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اس لیے کہ اس نے صرف جو باتیں کہی تھی وہ دنیا کے لیے کہی تھی، تو انصاف نہ ہو سکا، تو اس لیے وہ انصاف اپنے گھر میں نہیں کر سکا۔ بیوی کے ساتھ اس نے خیانت کی، بیوی نے اس پر الزام لگایا اور اس نے بیوی پر الزام لگایا، اور اس کے بعد جو ہے سیپریشن ہو گیا۔ کچھ دن پہلے آپ کو معلوم ہوگا، یہی بات ہے کہ حضرت عدی بن حاتم نے اپنے والد حاتم طائی کے بارے میں کہاں تک کہتا ہے کہ سلطان آپ جانتے ہیں حاتم طائی کتنے مشہور آدمی تھے، حاتم کی سخاوت، اس کی فریادی کے ہر جگہ چرچے ہیں، ہر جگہ اس کا نام ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اصابہ ما اصابہ، کانا یسر الرحم و کانا یفت ما یفت، کہ وہ رحم دلی کیا کرتے تھے، اتنا خرچ کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول ان کا انجام کیا ہوگا۔ وہ کہا کہ جو انہوں نے چاہا تھا شہرت اور دولت تو مل گئی، بس یہ کافی تھا، دنیا کے لیے تھی، اور بس اس کے بعد جو ہے تو انصاف کی چیز یہ ہوتی ہے۔ انصاف کی بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی جب انصاف قائم کرے تو یہی انصاف ہوتا ہے۔ حضرت عمر اسی عدل و قسط کے نظام پہ نکلتے ہیں اور فلسطین پہنچتے ہیں۔ جب وہ فلسطین پہنچتے ہیں تو وہاں کا مطلب اس وقت کا ایمپائر، رومن ایمپائر ان کے آگے سرنڈر کر رہا ہے، سبمٹنگ ٹو دی کنگڈم آف عمر، سبمٹ کر رہے ہیں وہ۔ اور اس کے بعد حضرت کو پوچھتے ہیں کہ تمہارے خلیفہ کون ہیں، کہا کہ راستے میں چل رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو باری تھی وہ انصاف قائم کیا تھا کہ میں یہاں سے جاؤں گا وہاں تک، ایک سواری ہے، کبھی میرا غلام چڑھے گا اور کبھی میں چڑھوں گا، اور اس کے بعد وہاں پہنچاؤں گا۔ وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ ٹیچر ہے، اور یہی انصاف دیکھیے آپ کہ وہی عیسائی ان سے کہتے ہیں کہ یہاں نماز پڑھ لیجیے، وہی جو آج جو مسجد اقصیٰ ہے یا بیت القدس ہے، تو کہا کہ انصاف، کہا کہ نہیں میں نے اگر یہ کام کر دیا تو پھر ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بھی یہی کام کریں گے، اور یہ ناانصافی ہوگی، یہ جو ہے ناانصافی ہوگی۔ تو وہاں پر انصاف اس طرح کا تھا۔ یہی نہیں، حضرت عمر کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں معلوم ہوا کہ اس کے گورنر عمرو ابن عاص سے مقابلہ ہوا تھا کسی مصری سے، کیونکہ عمرو ابن عاص جو تھے وہاں کے گورنر تھے، ان کے بیٹے سے مقابلہ ہوا تھا اور مصری اس میں ہار گیا تھا، تو اس کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی تھی شہزادے نے، انہوں نے فوراً مدینے بلایا، کوڑے لگوائے اور عمرو ابن عاص کو بھی بتایا اور کہا کہ یہ شخص اسی کی ہیجمونی تھی، اسی کی قوت اور حشمت تھی، عمرو ابن عاص کی اس گورنری کی، جس کی بنیاد پر اس کے اندر یہ نبوت پیدا ہوتی ہے۔ انصاف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں میں انصاف ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 بیویاں ہیں، ایک فلاں بیٹا ہے اور ایک فلاں بیٹا ہے، چاہتا ہوں اس بیٹے کو دے دوں، آپ گواہی دے دیجیے۔ بولے مجھ سے تم گواہی مانگتے ہو اس ناانصافی کی؟ سب کا ہم برابر ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں نمازوں کے بارے میں نہیں کہا کہ نمازیں کیسے پڑھیں، حج کے بارے میں کوئی تفصیل ہی نہیں، روزے کے بارے میں کوئی تفصیل ہی نہیں، لیکن وراثت کا پورا قانون ہے، قوانین کے پورے قوانین ہیں، پورے معاشرتی قوانین ہیں، سیاسی قوانین ہیں، تمام چیزوں قوانین اور تمام میں عدل و انصاف ہے۔ تو نبی جو آتے ہیں تو تمام چیزوں کے لیے آتے ہیں۔ میں جو اس پہلو پہ نہیں آ رہا ہوں، جو مطلب مقصد ہے، مقصد کو میں پہلے کو آپ کو سمجھا تھا، میں دوسرے ٹیپس لے رہا ہوں چیزوں پہ۔ میں یہ لے رہا ہوں کہ بنیادی طور پر انصاف اور ناانصافی کا معاملہ یہ تھا کہ آپ یہ سمجھیے کہ اللہ نے سب نے انصاف پروا کہا تھا۔ جب انسان کے اندر ناانصافی ہوتی ہے نا
اور مینٹیلیٹی صحیح نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناانصاف کہنے والے تھے. ایک شخص تھا خویصر, اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت آیا تھا, تقسیم کیا, اس کے بارے میں اس شخص نے کہا کہ یہ آپ نے جو یہ کام کیا ہے یہ انصاف کے ساتھ نہیں کہا انا خدا عادل و بینکم اذا لا عادل من یعدل, I am among you, if I do not do justice, who will do then? میں تمہیں سچا انصاف کرنے والا ہوں, میں انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ صحابہ نے چاہا, اور خاص طور سے حضرت عمر کا نام آتا ہے کہ اس کی گردن والے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, یہ ایسے لوگ ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں جب ان کی نمازیں, ان کی عبادت تم دیکھو گے نا تو اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھو گے, لیکن دل ان کے اندر سے نکال جائے گا کیونکہ ان کے اندر توازن نہیں, ان کے اندر توازن نہیں ہوا. اسی لیے ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص رات و دن عبادت کر رہا ہے اور اپنی کٹیا میں گئے تسبیح و مناجات میں مصروف. میں نے کہا نا کہ اس قرآن کو رکھنے یا پڑھتے رہیں, اس کی تلاوت کرتے رہیں کہ آج میں نے اتنے ختم کر دیے, رمضان میں نے اتنے ختم کر دیے, اور جو ہے بالکل انگلیوں سے پوروں سے پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ اتنے ختم کر دیے, اور اس کا پیغام نہ معلوم ہو, اس پہ عمل نہ معلوم ہو, یہ ناانصافی ہے قرآن کے ساتھ. نبی کتابیں اس لیے نہیں آتے کہ کتابوں کو جو ہے اس کو سجا کے رکھو, اور نہ جو ہے قانون اس لیے لے کے آتے ہیں کہ رکھا ہوا ہے ہمارے مصروف کیسا میں رکھا ہوا ہے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی عبادتیں, ایک حدیث ہے گھر سے وہ اسناد کے لحاظ سے اور اس میں کلام کیا گیا ہے, لیکن وہ بات بارہ ہے, یعنی یہ پہلو تو اپنی جگہ نمایاں ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں بستی کو جا کے الٹ دو, اور اس پر جو عذاب آنا چاہیے. حضرت جبریل نے آرگومنٹ کیا کہ اللہ اس میں تیرا ایک فلاں بندہ بھی ہے, لم یاسے کا طرفہ عین, اس شخص نے جو بلنگ کی ناکائی ہوتی ہے نا, بلنگ کی ناکائی, یہ پلک کی شفقت نہیں کی جو مدت ہوتی ہے نا, جو پلک کا اتنی بھی تیری نافرمانی نہیں کی, کہا ابدا یعنی اسی سے شروع کرو, فإنه لا يتمار, کیونکہ میری حرمتیں پامال ہو رہی ہیں ہر جگہ, اور وہ اپنی کچھوں میں بیٹھے ہوئے مطالعات کر رہا ہے, تسبیحیں پڑھ رہا ہے, ذکر و اذکار اور وظائف میں مشغول ہے. یہ ناانصافی ہو سکتی ہے, ناانصافی ہو جگہ پر. تو یہی کام غور کرنے کا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ انسان پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزوں کو لے کے چلے. پازیٹیو چیزوں کو جتنا بڑھائے گا اور نیگیٹو چیزیں جتنا کم انصاف ہوتا جائے گا. آج کے جو معنی آتے ہیں وہ آتے ہیں ظلم کے مقابلے میں کسی چیز کو اس کی پراپر جگہ پر رکھنا. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ, ٹو پٹ دا سم تھنگ وچ از ناٹ اٹس پلیس, کسی چیز کو اس جگہ رکھنا جو نہ ہو, اور انصاف یہ ہے کہ اس چیز کو وہاں رکھنا جو ہو. اس عدل میں اور قسط میں فرق ہے, یہاں محمد ظاہر عدل کی اور قسط کی. قسط کہتے ہیں جو چیز ٹھیک ہے, جو جد ہو, اور عدل کہتے ہیں دیکھے نہ دیکھے لیکن اس سے انصاف ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بیوی سے اور کسی بچے سے آپ کو زیادہ محبت ہو, لیکن جب ان کے حقوق ہوں گے سب کے برابر ہوں گے, سب کو جو ٹینجیبل چیز ہوگی وہ انہیں دکھا کر کے دی جائے گی اور بالکل صحیح سے ہوگی. اسی لیے آپ نے تمام پوری کی پوری اس میں تفصیلات دی ہیں اور بتایا ہے. تو اس لیے کچھ چیزیں نگیٹو ہوتی ہیں, کچھ پازیٹیو ہوتی ہیں. مثال کے طور پر انسان کے پاس اگر انتہائی دولت ہو تو انسان جو ہے پھر اس دولت کو قانون کی طرح لے جائے گا, لوگ رش تو کریں گے لیکن اس کے بعد بھی اس کا پیٹ نہیں. اسی طرح سے کچھ چیزیں بڑی نگیٹو ہیں, انسان کے اندر اگر وہ پازیٹیو چیزیں نہیں ہو تو پھر ناانصافی ہو جائے گی. مثال کے طور پر حسد, انسان کے اندر اگر حسد پیدا ہو جائے اور بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے, اسی لیے اللہ کی عزت نے اس باقاعدہ اللہ کا حاسب ولا تباغضوا ولا, اس طرح تمام پوری ہدایت دی ہے انصاف قائم کرنے کے لیے, اور رضائل اخلاق اور فضائل اخلاق دونوں کا باب قائم کیا گیا ہے انصاف قائم کرنے کے لیے کہ یہ رضائل اخلاق ہیں, یہ بری عادتیں ہیں اور یہ اچھی عادتیں ہیں. تو کہا کہ اگر کسی کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی نیگیٹو اس کی پرسنالٹی بنے. اس کے بعد غیبت کو قرآن کریم میں اپنے سگے بھائی مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر کہا. غیبت جو انسان کرتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ سمجھیے کہ جسم جو ہے جس میں جو اس کا گوشت ہوتا ہے, جس گوشت کو اس کا وہ انسان ہوتا ہے, وہ گوشت اور گوشت اس کی جو باڈی کو بناتا ہے, اس باڈی میں جو ہے سمجھو کہ وہ حرام کھا رہے ہوتے ہیں.
اس کی پوری پرسنالٹی حرام بن جاتی ہے. کھاتا نہیں بلکہ اس کے گوشت میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے جھوٹا انسان کبھی سکون, اگر آپ چاہتے ہیں سکون ہو, اطمینان ہو, فرت و مسرت ہو, تو سکون اور اطمینان یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو اسی طرح سے تیسری اور چوتھی دھوکے باز کبھی بھی سکون سے نہیں سو سکتے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے دھوکہ دیا ہے, اس کی جو ہے نیچرلی جو ہے اس کے اندر کبھی کام نہیں. اسی لیے بنیادی طور پر چند پازیٹیو چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ پازیٹیو چیز نہیں ہے کہ ان پازیٹیو چیزوں کو اگر آپ برس کر دیں گے تو وہ پازیٹیو ہو جائیں گی. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے, یہ سب سے بنیادی چیز. اسی لیے نبیوں نے جو انصاف کیا ہے اور نبی جس انصاف کو لے کر آئے تھے اس میں پہلی چیز تھی ایمان. مذہب کا تصور بدل گیا ہے. مذہب کا تصور یہ ہے کہ ایمان تو ہے, مطلب یہ کہ ہم بات کریں گے عقائد کی, بلیف کی, اور وہ بلیف جو ہے کچھ بھی ہو سکتے ہیں. مذہب کا دائرہ جو ہے صرف گھر تک ہے. آپ جو ہے اس طرح سے عبادت کرتے ہیں, اس طرح سے مانتے ہیں, یہ اس طرح سے کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. مذہب کیا ہے, نام ہے عقائد کا, چند عبادات کا اور چند رسوم کا. ان کا کریا کرم کیسا ہوگا, انتم سنسکار کیسا ہوگا, ان کا بھگوان کون سا ہوگا بھی نہیں ہوگا, یہ ہے مذہب سمجھ. ہمارے یہاں جو کہا ہے یقوم الناس بالقسط, ہم نے واضح نشانیاں دی, واضح کتاب دی, اور ترازو میں بتا دیا کہ دونوں بیلنس کرو گے, کہ بتا دو گے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے, بیلنس رہے. اور وہ ترازو بتا دے گا. اس لیے محمد بھی کہا قرآن کو کسوٹی, یہ صحیح کیا ہے. صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جانیں حق کیا ہے, بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ یہ بھی جانیں کہ باطل کیا ہے. یہ جاننا بھی ضروری ہے. انصاف کا تقاضا ہے کہ باطل کو آپ باطل جانیں. آج کا جو یونائٹیڈ نیشن ہے, آج کی جو دنیا ہے, جدید دنیا کے جو سرمایہ دار ہیں, جدید نظام ان کے ہاتھ میں ہے, ان کا ویٹوز اور نان ویٹوز دنیا, ویٹوز اور نان ویٹوز کی دنیا پتہ ہے نا آپ کو. دنیا کے 5 ممالک ہیں جو اقوام متحدہ کے پرماننٹ ممبر ہیں, اور ان کو یہ حق حاصل ہے کہ جو چاہیں فیصلہ ہو اس کو ویٹو کر دیں. اب جو ہے یہ دنیا جو ہے ویٹوز کے نان ویٹوز کی دنیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ قائم کیا ہے, ہم جو چاہیں کریں. وہ وہی بات ہے جیسے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کا بچہ اگر وہاں جائے تو اس کا کوئی کام نہیں, اور اگر کوئی چیز گری ہوئی پڑی ہوئی ملے, یہ اپنے بائبل کا ساتھ دے رہا ہوں, گری ہوئی پڑی کسی جگہ ملے تو اس کو دیکھو یہ کون سا علاقہ ہے. اگر وہ تمہارا علاقہ ہو تو اسے لے لو, اور تمہارے نہ ہو علاقہ تو اس کو, اگر تمہارا علاقہ ہو تو اسے مت لو, اور اگر تمہارا علاقہ نہ ہو تو اس کو لے لو. اسی لیے یہ سب سے پہلے سود نظام ہمیشہ چلا تھا, لیکن یہ سود نظام تقریباً 4000 سال پرانا ہے, اور سب سے پہلے لانے والے یہودی ہیں. اور پتہ ہے آپ کو یہودیوں میں سود حرام ہے, یہودیوں میں سود حرام ہے, لیکن دوسروں کے لیے کہتے ہیں جائے تو. اور دوسروں کو ہم جیسے دنیا میں پورا آپ کے روز چاہے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں, اور سب سے زیادہ اسی چیز کو ابھار کے پیش کرنا ہے. تو دوستوں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے اس نظام کی خوبی یہ ہے کہ یہ آخرت کی کامیابی کو معیار تو بتاتا ہے, لیکن اس دنیا کو بھی جنت بنانا اس لیے آیا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ دنیا آئے گی, دنیا جو ہے ہمارا کوئی مقصد, دنیا میں ہم جیسے بھی ہو جائیں گے. اسی لیے تصور رحمانیت پیدا ہوا, مذہب کے اندر ڈسبیلنس پیدا ہوا, اس میں جو عدم توازن پیدا ہوا وہ یہی پیدا ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ کچھ رسمیں ہیں, کچھ ریچولس ہیں, کچھ مراسم ربوبیت ہیں, اس کو اختیار کریں گے, اس کے بعد آگے بڑھ جائیں گے اور بس چلے جائیں گے. ہمارے یہاں یہ ریچولس بھی ہیں, یہاں تک کہ معاشرتی ریچولس میں یہ بھی ہے کہ انسان مرے گا تو کیسے مرے گا, تحریر تشکیل کا کیا انتظام ہوگا, وراثت کے کیا ہوں گے, وصیت کا کیا قانون ہوگا, گھر میں کس طرح سے رہیں گے, اس کے بعد پھر سیاسی نظام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی, سوورنٹی آف اللہ ہوگی, اس میں جو ہے انسان کا انتخاب کیسے ہوگا, جب اس کا جو جمہوری سسٹم ہے وہ کیسا ہوگا, معاشی طور پر کون سی چیزیں جائز ہوگی, سود حرام ہوگا, جوا حرام ہوگا, فارورڈ فوڈنگ جو ہے حرام ہوگی, یہ تمام چیزیں حرام ہوگی. وہاں پہ سب چیزیں جائز ہے. اصل چیز ہے کہ بس اپنا پیسہ کمانا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دولت کون تو حاصل کرتے ہیں, وہ لوگ جو کہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں. اور منی لانڈرنگ کیا ہے کہ آپ کی دولت یہاں سے اس ملک میں بلیک ہو گئی, اس کو وائٹ کیسے کرنا ہے,
वाइड करने के लिए सबसे पहला स्टेशन जो है दुबई लग चुका है, पहले जो है वो श्रीलंका था। तो ये दौलत जो यहाँ हम कमाते हैं इसको जो है वो किसी तरह से श्रीलंका पहुँचाएंगे, दुबई पहुँचाएंगे। इसके बाद वो जुआ खेलेंगे, और जुआ जो है वो फेक होता है सिर्फ दिखाने के लिए। वो जुआ खेलेंगे, जुआ खेलने के बाद वो मनी की वाइड होते हैं, क्योंकि जुआ खेलना जो है जायज़ है। आज की दुनिया की जो मौजूदा इकॉनमी है उसमें जुआ खेलना जायज़ है। तो वो पहुंचेगी 1 घंटे के अंदर दुबई। दुबई में जो है उसको गुजार, जैसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग कहते हैं धोना, लॉन्ड्री आप जानते हैं, लॉन्ड्री जो है धोना, जैसे हम अरबी में कहा करते थे गसीलुल अल्फाज, जो है मनी को जो है धोना। तो ये जो गसीलुल अल्फाज है, गसीलुल उम्दा, तो उसमें क्या है कि वो दुबई जाएगी, और दुबई जाकर के जो है अपने आप को आप पहले जो है रजिस्टर करा चुके कि मुझे जुआ खेलना है। अब जुआ खेलने में आप जो है जो जुआ खिलाने वाले होते हैं उनसे बात करने के तो इतने कमीशन देंगे, तो मुझे जो है निकाल देना, और मैं तो मंत्री की उसमें निकल जाएगी। जब मैंने जुआ खेला और उसमें जीता, मैं कहना कि आप जीत गए, तुम खड़े थे, हरी तुमसे, तुम हार गए, तुम्हें इतने पैसे मिल गए और मैं जीत गया। तो आपको जब जुआ खेला ना तो वो मनी जो है वाइट हो गई। मन इस तरह से कह रहा हूँ कि ये हमारी मैशत होती है। एक माशरती सिस्टम देखिए, माशी सिस्टम देखिए, कानून के लिहाज से आप देखिए आर्गूमेंट क्या है। आर्गूमेंट ये है कि वो चाणक्य है, मास्टर स्ट्रोक, क्या दाव चला, आज जो है वो नया स्ट्रोक चलने वाला है। क्या हो रहा है आप देख रहे हैं दुनिया में, क्या हो रहा है, हमारी जमहूरियत किस तरह की है। और आप जान रहे हैं कि मतलब ये कि आपको मालूम है कि ये जो है ये काम क्यों हुआ है, नहीं वो फना चीज़ थी, वो गैर कानूनी थी, वो फना कानून था, वो फना चीज़ थी, फना था, ये पूरी पुलिस सुप्रीम कोर्ट कोई मानी है। इस पर जो है इख्तियार नहीं कि इस पर जो है लोग नहीं बताते। तो क्या ये कानून के सिलसिले में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इस सिलसिले में फरमाया था कि लोगों को तवाज़ुन पैदा करना। इसीलिए आखिरी चीज़ मैं आपके सामने पेश करूँगा कि रसूल ने फरमाया कि बश्शिरू वला तुनफ़िरू वयस्सिरू वला तुअस्सिरू, ऐ लोगों बशारत है, लोगों के अंदर खौफ पैदा ना करो। हमारा पूरा का पूरा जो इस वक्त का जो मजहबी कंटेंट है ना, वो बताना चाह रहा हूँ, जो नाइंसाफ़ी हुई है। मजहबी कंटेंट हमारा पूरा का पूरा खौफ और दहशत पर है। अज़ाब मिलेगा, कब्र में क्या हो रहा होगा, अब मलाइका क्या कर रहे होंगे, किरामन कातिबीन होंगे, और जो है उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये फना, पूरे के पूरे मजहब को ज़्यादा घबराएगा, इंसान घबराएगा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पैदा किया तो उसका मदद कर दिया, बशारतें थी उसमें। इंसान के अंदर जो खौफ ही खौफ रहता है, हर चीज़ को समझता है। चंद चीज़ें हराम है, बाकी चीज़ें सब जायज़ हैं, बशारतें नहीं है हमारे मज़हब में। ये भी दीन में जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ से कहा गया, उसमें दुनिया के इस पहलू को नुमाया करते थे कि दुनिया तुम्हारी है, तो तुम्हारे लिए अगर कहा खालिसतन, मतलब ये क़यामत की तो खालिस होगी, लेकिन इसे दुनिया में भी हमने तुम्हारे लिए हिदायत समाता हूँ। इस दुनिया को तुम ऐसा बनाओ कि तुम इसको दुनिया में चला के दिखा सको और वो निज़ाम चल सका। इसीलिए वाइटियर वगैरह ने कहा था कि मैं मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए सलूट करता हूँ कि उसमें मोहम्मद, अबू बकर और उमर जैसे लोग पैदा हुए और दुनिया में उन्होंने इंसाफ कायम कर दिया। ये बात गांधी ने कही थी कि इंसाफ कायम किया, ऐसा निज़ाम हम चाहेंगे। आज तो गांधी की चीज़ समझते हैं कि मोहम्मद वाला इस्लाम लाना चाहते हैं। गांधी ने कहा गांधी आए तो आते हैं, ये बात कहते हैं। तो दोस्तों इंशाअल्लाह ताला जो है मैं कभी बताऊँगा, इसलिए कोशिश होगी और ये सब मामूल होगा।